السلام علیکم حضرت حضرت امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ چلے جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی سب سوچتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں، یا کبھی ہسپتال سے جب کوئی ٹیسٹوں کی رپورٹیں آتی ہیں تو پریشان ہو جاتا ہوں، ایک دو دن اس کے زیر تسلط رہتا ہوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی سانسیں ہیں، ویسے بھی کسی کو کب پتہ ہے کہ کون کب کیسے چلا جائے گا۔ الحمدللہ چلے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پیس میکر کا بولا تھا کہ وہ ڈال لیتے ہیں تاکہ اگر کسی ٹائم کوئی فنی ردمز چلیں تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو کرنٹ دے کے خاموش کرا دے گا، اور دل پھر سے اسی طرح جیسے روٹین میں چلتا ہے چلے گا۔ اچھا حضرت، ایک ایشو سے آپ سے ڈسکس کرنا تھا، جس کے بارے میں تقریباً قریب پہنچ کے پھر کنفیوز ہو گیا ہوں۔ یہاں کے لوکل علماء کا فتویٰ ہے، شاید مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ہے، کہ جہاں اور کوئی آپشن نہیں ہے وہاں بزنس کے علاوہ، مطلب کاروبار اور خرید و فروخت کے علاوہ، ایک گھر آپ جو اپنے گھر رہنے کے لیے آپ نے لینا ہے، وہ آپ ان کے رائج النظام میں، جو رائج نظام ہے اس کے مطابق سود کے حساب سے جو مکان ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ مختلف فتوے میں نے دیکھے۔ ہاں، تو اس میں پروسیس میں ڈال گیا، لائن میں لگا ہوا ہوں۔ ابھی میں نے کسی کو خیر پیسے تو نہیں دیے، لیکن پروسیس کے پیسے ادھر ادھر چلے گئے ہیں، جن کی مالیت کوئی 3-4 لاکھ ہے۔ اب پھر سے ایک دفعہ دوبارہ سوچنا شروع ہو گیا ہوں کہ کیا مجھے یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ اگلے 30 سال کے لیے یہ بکنگ ہے۔ اور کرنا کیوں چاہتا ہوں، اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2-3 مہینے پہلے مجھے ایک بلا وجہ سے شفٹنگ کرنی پڑی، صرف مالک مکان کی خناسیت، اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا ہوا تھا کہ بس مجھے گھر خالی چاہیے۔ اس کو میں نے کہا کہ کرایہ بڑھانا ہے تو بڑھا لو، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، رہنے دو مجھے یہاں۔ خیر اس نے خالی کرا لیا، نہیں مانا۔ کہتا ہے میرے کوئی رشتہ دار آنے ہیں کینیڈا سے، وہاں انہوں نے رہنا ہے۔ خیر میں نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن وہ مکان دوبارہ سے کرائے پہ آن لائن ایشو ہو گیا، تو اس لیے میں یہ تنگ آ کر کے پھر روز روز ان کی کرایہ داروں کی، اور کبھی جو یہ پراپرٹی والے ہیں جو کرائے پہ دیتے ہیں، بیچ میں ایجنٹ انوالو ہوتے ہیں، کبھی وہ چیک کرنے آ جاتے ہیں بلا وجہ کی۔ پھر ہر تیسرے روز یہاں ایڈریس چینج کرنا، اس کو ہر بل پہ چینج کروانا، ہر جگہ ایڈریس مختلف کروانا، وہ بھی ہر چیز کا ٹائم لگتا ہے، تو اس وجہ سے اس پروسیس میں پڑا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، مشورہ کیا ہے؟ ایک سوچتا ہوں کہ کرایہ دیتا رہوں، لیکن وہی کرایہ میری قسط بنتی ہے گھر کی، تو وہ ایک طرف یہ سوچ کر کے اس لائن میں لگا تھا کہ چلو یہ آئندہ سے یہ کرایہ میں بینک کو دوں گا اور اپنے گھر میں رہوں گا، کوئی مجھے چھیڑ نہیں سکے گا، کوئی مجھے پوچھ نہیں سکے گا کہ کیا کر رہے ہو، فلاں دیوار گندی کی ہے، تمہارے بچوں نے یہ کر دیا، یا کارپیٹ گندے ہو گئے ہیں، یا اب کرایہ بڑھا دو، یا اب نکل جاؤ۔ آپ کو پتہ ہی ہے، کرایہ دار ہی ہوتا ہے، اور مالک مکان یا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ ذرا کنفیوز تھا، مجھے ذرا اس پہ مشورہ دیجیے گا۔ اور ایک طرف جو ایبسولوٹ سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے تو سودی، لیکن دوسری طرف تنگی ہے تھوڑی۔ ہر 6 مہینے سال کے بعد جب تک کہ آپ کا مالک مکان آپ کا کانٹریکٹ رینیو نہیں کرتا، تو ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ وہ اب کہہ دے گا کہ خالی کر دیں، تو اگلے 2 مہینے میں مجھے اس کو یہ گھر خالی کر کے دینا ہے۔ اور جس جگہ رہتا ہوں، چھوٹی بیٹی کا بھی وہ ایک پرابلم، شاید وہ اس کی اسپیچ کا ڈیلے ہے، کچھ بیہیویورل ایشوز ہیں، وہ پراپر طریقے سے اسکولنگ کے لائق نہیں ہے ابھی، وہ اسپیشل اسکول ڈھونڈ رہا ہوں اس کے لیے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب میں کام کرتا ہوں تو وائف کے پاس 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اس نے صبح اسکولوں کو چھوڑنا ہے، اور گاڑی میں لے آتا ہوں، پھر اس کے پاس ابھی لائسنس نہیں ہے،
تو اس طرح کچھ مجبوریاں ہیں کہ میں اسکول کے قریب بھی رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں اسکول کے قریب جس اسکول میں ہم بچے ڈالے ہوئے ہیں وہ اسکول تھوڑا اچھا ہے، تو اس کے قریب قریب ایک وہ کمیونٹی تھوڑی اچھی ہے، تو ہسپتال کی ایک بہت بڑی ورک فورس جو ہے وہ اسکول کے آس پاس رہتی ہے، تو کرائے پہ گھر نکلتا ہے اور یوں نکل جاتا ہے، واپس ختم ہو جاتے ہیں وہاں. تو کرائے پہ گھر ملنا بھی مشکل ہوتا ہے. قریب تو دور کی بات، اس علاقے میں ملنا بھی تھوڑا سا مشکل رہتا ہے. تو بتائیے گا، 50-50 ہوں. ہاں، اور پروسیس تو قریب ہے، تو میں نے کہا آپ سے مشورہ کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دیکھیں، شریعت کے جو احکام ہیں نا، فرائض واجبات کے بھی اور حرام اور ممنوع چیزوں کے متعلق بھی، تو ان احکام میں حالات کی تبدیلی سے تغیر بھی آ جاتا ہے. مثلا نارمل حالت کے جو احکام ہوتے ہیں تو عذر، معذوری، مجبوری کی صورت میں ان میں چینجنگ آ جاتی ہے. ایک مثال تو آپ یہی دیکھ لیں کہ وضو فرض ہے، لیکن جب ایسے حالات ہو جائیں کہ پانی موجود نہ ہو یا استعمال پہ قدرت نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہو جاتی ہے. نماز میں قیام فرض ہے، رکوع سجود فرض ہے، لیکن جب قیام پہ قدرت نہ رہے اور سخت تنگی کی حالت ہو، تکلیف ہو، تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھنا یا اشارے سے رکوع سجدہ کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے. اس طرح سود حرام ہے اور کئی چیزیں حرام ہیں. تو ان میں بھی بعض اضطراری حالات میں جو ہے وہ نرمی آ جاتی ہے، گنجائش مل جاتی ہے. ایک تو قرآن مجید میں ہی حکم ہے اضطرار کا حکم، جس کو فقہ اصطلاح میں اضطرار کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو اضطراری حالت میں ہو جائے، اس کی جان پہ بن آئے تو وہ پھر جان بچانے کے لیے حرام کھائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. تو قرآن کی اس آیت سے فقہا نے کچھ اصول اخذ کیے ہیں کہ اللہ کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں اور حرام احکام ہیں، چیزوں کے متعلق حرمت کے احکام ہیں، تو بعض ایسی اضطراری حالتیں پیش آ جاتی ہیں جن کو فقہ میں اضطراری حالت کہتے ہیں یا ضرورت شدیدہ کی حالت کہتے ہیں. تو اس میں شریعت کا وہ حکم اس شخص کی حد تک موقوف ہو جاتا ہے، یعنی باقی تو وہ حکم کی حرمت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، لیکن اس خاص شخص کے لیے زید، عمر، بکر جو بھی ہے، اس کے لیے اس خاص حالت میں جو ضرورت شدیدہ کی حالت ہے یا مجبوری کی حالت ہے، اس میں اس کے لیے اس حکم میں تخفیف آ جاتی ہے. تو یہ چند باتیں تو یہ ہو گئیں. اس کے علاوہ ایک مزید بات آپ ملا لیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد یورپ میں، مغرب میں، امریکہ میں اور دیگر نان مسلم ممالک میں رہتی ہے، اقلیت ہونے کی حیثیت سے. تو وہ اسلام کے احکام پر اس طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتی بہت سے احکام پر، جس طرح ایک مسلمان ملک میں مسلمان بسہولت ان پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی کئی چیزوں میں اور معاشرت، رہن سہن کی کئی چیزوں میں، معاملات، لین دین کی کئی چیزوں میں، خرید و فروخت کی کئی چیزوں میں. تو اس لیے اس تناظر میں فقہائے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اس پہ توجہ کی، اور فقہ الاقلیات کے نام سے ایک پوری مستقل فقہ مرتب ہو چکی ہے، اور نیٹ پر فقہ الاقلیات کے عنوان سے مواد بھی اور کتابیں بھی اور لٹریچر بھی موجود ہے. اور خود عرب کے بعض بہت بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں اس موضوع پہ کام ہوا، اور بہت بڑا قابل قدر لٹریچر
اسلامی فقہ کا فقہ الاقلیات کے نام سے وجود میں آ چکا ہے پچھلے، کیونکہ ان مسلمانوں کے معاملات دوسرے وہ مسلمان یا مسلم اسکالر جو دوسرے ملکوں میں مسلم ممالک میں رہتے ہیں وہ صحیح اس کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس ضرورت کے تحت فقہ الاقلیات کا اس زمانے میں نا بہت بڑا ذخیرہ مرتب ہو چکا ہے، اور فقہی اکیڈمیاں یورپ میں، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں وجود میں آ چکی ہیں، جو یورپ میں رہنے والے، مغرب میں، ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کے مسائل کو ان کے تناظر میں، مشکلات کے تناظر میں، ان کے حالات کے تناظر میں ڈیل کرتی ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے نا اس معاملے میں بھی اور آئندہ بھی ایسے مسائل جو پیش آئیں گے تو اس میں اپنے مقامی علماء سے ہی آپ کو رہنمائی لینی چاہیے، کیونکہ وہ وہاں کے ماحول سے واقف ہیں، وہاں کے حالات، مشکلات سے بھی واقف ہیں، اور دوسرے فقہ الاقلیات کو سمجھتے ہوتے ہیں۔ وہاں کی جو مسلم کمیونٹیاں ہیں، اسلامک اکیڈمیاں ہیں، تو وہ ان کو اس حساب سے رہنمائی دیتی ہیں کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کے حالات کے مطابق فتویٰ دے سکیں اور شرعی حکم بتا سکیں۔ تو اگر آپ نے ایسے فتاویٰ دیکھے ہیں جن میں اس کی گنجائش دی گئی ہے تو وہ ضرور فقہ الاقلیات کے تحت وہ فتاویٰ مرتب ہوئے ہوں گے، اور اجازت اور گنجائش اس میں دی گئی ہوگی، تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں کے اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی وہم کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ خصوصاً مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بڑا نام، ان کی تو خود ان کی سرکردگی میں یورپ کے بے شمار مسلم اکیڈمیاں کام کرتی ہیں، تو وہ ان چیزوں سے واقف ہیں۔ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام کے عنوان سے ان کے بہت سے تحریریں اور فتاویٰ مرتب اور تصنیفی شکل میں بھی ملتی ہیں، اس میں بھی اس طرح کئی گنجائشیں انہوں نے دی ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اضطراری حالت میں ایک خاص شخص کے لیے ان خاص حالات میں حرام چیز کی حرمت وقتی طور پہ اٹھ جاتی ہے، یہ ایک اصول ہے اسلامی فقہ کا اور قرآن مجید سے اخذ شدہ ہے۔ تو اس اصول کے تحت اگر سودی مکان لینے کی مغربی کسی ملک میں خاص شرائط کے ساتھ خاص حالات میں اجازت دی گئی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا فتویٰ یا تحریر آپ کے پاس ہو تو اس میں دیکھ لیں، جو شرائط اور ترتیب اس میں لکھی ہے اس کے مطابق آپ کر لیں، اور کوئی خدشہ اور وہم نہ کریں۔ یہاں کے علماء تو وہاں کے حالات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے نا، وہ تو آپ کو عام حکم بتائیں گے کہ سود تو حرام ہے، لیکن عام حکم سے تو آپ کا کام نہیں چلنے والا، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے فتاویٰ موجود ہیں اور آپ کے سامنے آ چکے ہیں تو اصولی طور پر تو ہم خود سمجھتے ہیں کہ فقہ الاقلیات میں ایسی بہت سی چیزوں کی گنجائش دی گئی ہے جو مسلم ممالک میں عام نارمل حالات میں شرعاً جائز نہیں سمجھی جاتی نا، لیکن وہ ضرورت شدیدہ یا اضطرار کی وجہ سے وہاں مسلم اقلیتوں کے لیے ان خاص حالات میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ جب مبتلا ہوں تو اس طریقے سے اس مشکل سے اپنے آپ کو نکالیں، کیونکہ شریعت کا ایک بہت بڑا اصول دفع حرج کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور ایک جگہ ہے یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر غیر معمولی تنگی نہیں رکھی، اور اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، مشکل کا ارادہ نہیں کرتے۔ انہی آیات سے ہمارے فقہا نے، حنفی فقہا نے ایک اصول نکالا ہے جس پر وہ ہزاروں فقہی مسائل طے کرتے ہیں کہ الامر اذا ذاق اتسع واذا اتسع ذاق، کہ کوئی معاملہ جب غیر معمولی طور پہ تنگ ہو جائے تو اس میں وسعت پیدا کی جائے گی۔ کسی معاملے میں عمل کرنے میں بہت تنگی ہو جائے حکم پر چلنے میں تو اس میں پھر تخفیف اور آسانی دی جائے گی، اور کوئی معاملہ بہت زیادہ اوپن ہو جائے کہ جواز سے فائدہ اٹھا کے اس میں لوگ جو ہے اس کو ایک ناجائز کے لیے ذریعہ بنانے لگے، پھر اس میں تنگی کر دی جائے گی۔ تو اس اصول پر پھر بہت سے فقہی مسائل کو ڈیل کرتے ہیں، نئے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری تفصیل اسی ایک نقطے کے لیے عرض کرنا مقصد تھی کہ آپ اپنے مقامی علماء اور خصوصاً
ایسی بڑی شخصیتوں کے فتاویٰ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، تو ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ان میں جو شرائط، قیود، حدود قیود لکھی ہیں، اس کے تحت آپ بینک سے یا کسی مالیاتی ادارے سے سودی قرض پہ مکان لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔